السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی، اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ دیا، اور وہ رحمت کا عشرہ، بولو سبحان اللہ، وہ مغفرت کا عشرہ، سبحان اللہ، وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ، بولو سبحان اللہ، وہ عید کی رات، انعام والی رات، سب مکمل ہو گیا۔ اب مکمل ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، ہماری عبادات، ہماری تراویح اور ہمارا اشراق اور ہماری سحری اور ہمارا افطاری۔ میرے دوستو، اگر قبول ہوا ہے تو ایک چیز ہمارے دل میں آنا چاہیے، اور وہ چیز کا نام ہے اللہ کا ڈر۔ بولو اللہ کا ڈر۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ نے ہمارے پاس روزے کیوں رکھوائے؟ کیوں رکھوائے اللہ نے روزے؟ ہم بھوکے رہے، پسینے میں رہے، پیاسے رہے، بیوی سے دور رہے، اللہ کو کیا مطلب اس سے؟ بولو اللہ کو کیا مطلب ہمارے بھوکا رہنے سے یا پیاسا رہنے سے؟ اللہ کو کیا مطلب؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے میرا بندہ یہ ایک پریکٹس تو کرے گا، اس کے بدلے میں میرا ڈر، تقوی تیرے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے تم پر روزے فرض کیے، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرماتے لعلکم، بولو 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 بولو، تتقون، تقوی آ جائے، اس لیے روزے فرض کیے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائی بہن تیار ہو گئے حج کے لیے، بس اب کچھ دن میں حج کی فلائٹ شروع ہوگی، تو یہ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ حالانکہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا، کیونکہ کم سے کم حج کمیٹی سے بھی جاؤ تو آپ کے پاس 4-5 لاکھ روپے ہونے چاہیے، اور باقی پرائیویٹ میں جاؤ تو 6 لاکھ اور 7 لاکھ اور 8 لاکھ، اور یہاں تک میں نے سنا کوئی ہیوی جاوے تو ایک آدمی کا 16 لاکھ روپیہ۔ تو حج کرنے کے لیے جا رہے تو 10 لاکھ روپیہ۔ اچھا، اور اس کے بعد حج میں سب سے بڑا معاملہ کیا آتا معلوم؟ احرام باندھو، اپنے جو روز کے کپڑے ہیں، کرتا پیجامہ، شرٹ پینٹ، ٹی شرٹ، جینز، سب اتار دو اور کیا پہنو؟ احرام۔ اب احرام میں آدمی کمفورٹیبل ہوتا نہیں ہوتا ہے کمفورٹیبل، کہ احرام باندھنا، ہمارا انڈیا والا 2 چادر لے وے اور پٹا باندھے تو سمجھ میں نہیں، چلو یہ تو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا کعبے کا طواف کرو۔ اب کعبے کے گول 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 چکر لگاؤ، وہ سوچتا ہوگا میں سورت میں 14 چکر لگا لیتا، یہاں 7 کی جگہ، لیکن وہ کام نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ صفا مروہ کی صحیح کرو، یہ پہاڑی سے وہ دوسری پہاڑی، وہ دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی، اور درمیان میں میلین اخذرین میں دوڑنا۔ یہ کیوں ہوتا؟ کہا وہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، تو حضرت حاجرہ دوڑی تھی وہ پانی کی وجہ سے، یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب شیطان کو پتھر مارو، وہ شیطان تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔
لیکن جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، ایک کنکری مارو، ایک کنکری مارو، کنکری مارو، خود سمجھ میں نہیں آتا. تو سوال ہوتا ہے اللہ اتنا لمبا حج کائے کو کرواتے؟ اللہ اتنا لمبا حج کائے کو کرواتے؟ اللہ نے فرمایا میرا مقصد ہے بندہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تیرے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی. اللہ نے فرمایا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حج کے سارے ارکان میں نے تیرے پاس کرائے تاکہ کیا پیدا ہو جائے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی. تو روزے رکھوائے، بولو تقوی. حج کروایا، تقوی. اچھا، اور قربانی بھی کریں گے انشاءاللہ. اب جو حج میں جاوے یا نہ جاوے قربانی تو کرنا ہی کرنا ہے. جو صاحب نصاب ہوگا اس کو قربانی کرنا ہے. قربانی اللہ کائے کو کرواتے ہیں؟ کسی کے ہاں 2 بکرے، کسی کے ہاں 6 بکرے، کسی کے ہاں 12 بکرے، کسی کے ہاں بکروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو یہ قربانی کیوں کرواتے ہیں؟ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ 3 دن میں قربانی کرنا اور سارا گوشت بانٹنا، اتنا پیسہ کچھ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دے، سال بھر اس کا اناج نکل جائے گا. جتنے پیسے میں ہم گوشت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، اتنے پیسے تو کوئی غریب کو دے دے، کوئی لاچار کو دے دے، کوئی مجبور کو دے دے، اس کا سال بھر کا اناج تیل وغیرہ سب تیار ہو جائے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں نہ، کسی غریب کو نہیں، کسی کا اناج نہیں بھروانا، کسی کا تیل نہیں بھروانا، کسی کا چاول اور گیہوں نہیں بھروانا. قربانی. تو ہم نے کہا اللہ پھر قربانی کیوں کرنا؟ اللہ نے کہا میرا مقصد تقوی. بولو میرا مقصد کیا ہے؟ تقوی. اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے تیری قربانی سے کیا مطلب، مجھے تیرے جانوروں کے گوشت سے کیا مطلب، اس کے خون سے کیا مطلب، اس کی کھالوں سے کیا مطلب. میرا مقصد تو ہے میرا بندہ، میری بندی قربانی سے کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی. تو میرے دوستو، روزے مقصد تقوی، حج مقصد تقوی، اور قربانی مقصد تقوی. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، آپ نکاح میں گئے ہوں گے. ارے تمہارے خود کی نہیں بات کر رہا ہوں، نکاح میں گئے ہوں گے نا. امام صاحب کو نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا نا. وہ امام صاحب سب آیت پڑھیں گے تقوی والی، تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو یہاں معاملہ وہ دلہن نکاح پہ آیا ہوا ہے، تو امام صاحب کو چاہیے تھا نکاح والی آیات پڑھتے، نکاح والی آیات پڑھتے، طلاق نہ دینے والی آیات پڑھتے، اور امام صاحب جو ہے وہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا وہ پڑھتے. اس کی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر امام کو تقوی تقوی تقوی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح اپنی جگہ پر لیکن مقصد تو تقوی ہے. بولو مقصد تو. اسی لیے نکاح میں یہ آیت پڑھی جائے گی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو سوال ہوتا ہے کہ نکاح میں بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کا پھر دیورانی کا معاملہ ہے، وہ جیٹھانی کا معاملہ ہے، وہ گھر کے بدلنے کا معاملہ ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کا معاملہ ہے. اور یہاں امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. معلوم ہے نکاح کا مقصد بھی تقوی، نکاح کا مقصد بھی تقوی. اور ایک سوال میں آپ کو پوچھوں، سب کو وکاس چاہیے؟ وکاس سمجھتے ہو نا؟ وکاس تو بہت اچھا سمجھتے ہوئے سب کو چاہیے نا بھائی. وکاس کا مطلب میری زبان میں ایسا کہ گھر میں بھی سکون، باہر بھی سکون. بھائی گھر میں بیوی کا معاملہ تو نہیں، آپ کو سکون نہیں ہے بیوی کے ساتھ؟ ہے محسن؟ کوئی بولنے کوئی تیار نہیں مولانا یعقوب. ہاں عثمان بھائی، وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے مولانا سراج صاحب، بہت سننے کی بات ہے. ایک آدمی کا نکاح ہوا، پھر بیوی سے جھگڑا ہوا. ہوتا ہے آپ لوگوں کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے؟ نندربار میں ہوتا ہے ہارون بھائی؟ نہیں، ہمارے سورت میں تو سب فرشتے پیدا ہوئے ہیں، یہاں کسی کا جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. تو حافظ نور الدین ایک میاں کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا. اب جھگڑا ہوئے تو آپ کو تو تجربہ ہوگا حافظ نور الدین، جھگڑا ہوئے اور رات کو سوئے تو ایک کا چہرہ
ایک کا چہرہ، اور بھول میں اگر یوں ہاتھ لگ گیا تو ایک بیچارہ شادی شدہ بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی کا چہرہ الماس ادھر، روی بارتوہا ادھر، اس کا چہرہ کدھر؟ ادھر، اس کا چہرہ ادھر۔ اچانک شوہر نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کوئی لمبا چوڑا ہٹا کٹا جنات اس کے خواب میں آیا اور کہا میں تیرے سے بہت خوش ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا، آج تو جو منت مانگے گا تیری منت یہ خواب میں پورا کر دوں گا، مانگ کیا منت مانگتا ہے۔ وہ تو ایسا بھی تھکا ہوا تھا، کس سے؟ بیوی سے۔ کہا میں منت مانگوں گا، آپ پوری کریں گے؟ کہا میں آیا ہوں تیرے خواب میں، مانگ منت کیا مانگتا؟ تو اس نے کیا منت مانگا؟ ایسا کرو نا واپس کنوارا ہو جاؤ، ایسا کرو نا واپس میں کیا ہو جاؤ؟ کنوارا ہو جائے، شادی والی جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ وہ جو خواب میں جنات آئے اتنا زور کا تماچا مارا اس کو، کہا منت مانگنے کو کہا، جنت مانگنے کو نہیں کہا۔ تو یہ سب بھی وہی پریشان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میری بات کو سمجھو تو سمجھ میں آئے گا۔ نکاح کا مقصد، سب بولتے جاؤ، نکاح کا مقصد تقوی، روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی۔ اور میں نے کہا نا اگر گھر میں سکون چاہیے آپ کو، بیوی کا، بچوں کا، باہر کی زندگی میں بھی سکون چاہیے کہ دکان بھی دھما دھم چلے، تو میرے دوستو اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا تقوی۔ 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تقوی لے لے، ایک بار تقوی پر آ جائے گا، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، گھر کی فرما برداری بھی تیرے قدموں میں ہوگی، اور آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو تقوی تقوی، آپ میری زبان سے سن رہے ہو، تقوی تقوی تقوی، سوچتے ہوں گے قاری صاحب کتنی مرتبہ بول رہے تقوی تقوی۔ معلوم ہے پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا۔ میں نے تو 8-10 مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار تقوی تقوی تقوی، میرا بندہ مجھ سے ڈرو میرا، بلکہ یہاں تک اللہ نے کہا کہ اگر تو تقوی پر آ گیا، سننا برابر، اگر تو تقوی پر آ گیا، اللہ کہتے جنت تو دوں گا، کسی کو جنت عدن دے دوں گا، کسی کو جنت نعیم دے دوں گا، کسی کو جنت ماوا دے دوں گا، کسی کو جنت الفردوس دے دوں گا۔ اللہ کہتے دوں گا، میرے بندوں کو جنت دوں گا، لیکن جو تقوی والا ہوگا اس کو جنت نہیں، جنت والا خود اللہ مل جائے گا۔ اللہ نے 14ویں پارے کی آخری آیت، بولو 14ویں پارے کی، بہت پڑھنے جیسی آیت ہے، 14ویں پارے کی آخری آیت، 2 لائن کی آیت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت کی بات مت کرنا، جنت نعیم کی بات مت کرنا، جنت ماوا کی بات مت کرنا، جنت فردوس کی بات مت کرنا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تقوی لے لے، تجھے جنت کا پیدا کرنے والا اللہ تیرا بن جائے گا، تو اللہ کا بن جائے گا۔ ایسے اللہ کا بنے گا کہ موت کے وقت بھی مسکراتا ہوگا، قبر میں بھی مسکراتا ہوگا، قیامت میں بھی مسکراتا ہوگا۔ کوئی کہے گا کیوں مسکراتا ہے؟ کہے گا کبھی مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکراتا ہوں، کبھی اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ تو آج کیا ہمارا یہاں جمعہ میں آنے کا مقصد تقوی، بولو کیا؟ اور تقوی کے اندر کیا ہے؟ کیا تقوی ہے کیا؟ تقوی کا مطلب ہے 2 باتیں، پورا مجمع بولو تقوی کا مطلب کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنا تو ہم سب ڈرتے ہیں الحمدللہ، بولو نا، ارے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ سب ڈرتے۔ ہم کو کوئی بھی پوچھے گا تو ڈرتا ہے اللہ سے؟ قسم اللہ کی ہر بندہ جواب دے گا، ہر بندی جواب دیں گی کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈھونگ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ڈھونگ ہے، تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں، یہ فارمالٹی ہے۔ ریالٹی تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے، 2 باتیں ہیں تقوی میں، 2 باتیں۔ پہلی بات یہ بات ہونا چاہیے کہ گناہ ہمارے سامنے، بھائی گناہ ہمارے
بالکل گناہ ہمارے سامنے ہے اور کرنے کی طاقت بھی ہے، کرنے کی طاقت بھی ہے، ہم کو کوئی روکتا نہیں، نہ اماں نہ ابا نہ بھائی نہ بہن نہ سماج نہ دوست نہ سوسائٹی نہ کمیونٹی، کوئی ہم کو روکتا نہیں ہے، وہ گناہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہم گناہ کریں نا، ہمارے دائیں والے کو بھی پتہ نہ چلے بائیں والے کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن آپ نے گناہ کو روک دیا، کہا نہ 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 میں گناہ نہیں کروں گا، میرا اللہ تو دیکھتا ہے نا، اور قیامت میں مصطفیٰ کو چہرہ تو بتانا ہے نا، آپ نے وہ گناہ کو روک دیا، اللہ کہتے جا میرا بندہ تجھے تقوی مل گیا، اور تقوی مل گیا تیرے روزے قبول ہو گئے، بولو سبحان اللہ، حج کرے گا تیرا حج قبول ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، قربانی کرے گا، وہ جانور پر چھری چلے اس سے پہلے جا تیری قربانی بھی قبول ہو جائے گی، تیرا سماج بھی صحیح ہو جائے گا، تیرا گھر بھی صحیح ہو جائے گا، تیری سوسائٹی بھی صحیح ہو جائے گی، تیرا ہر کام صحیح ہو جائے گا، اور اللہ کہیں گے قیامت میں کچھ ملے نہ ملے اللہ تجھے مل جائے گا، لیکن کام کیا کرنے کا کہ گناہ کرنے کی طاقت نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، گناہ کرنے کی طاقت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، مگر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے رات کو 1 بجے موبائل آپ کے ہاتھ میں، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ اپنے کمرے میں، کنڈی بند ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ کو معلوم ہے میں گندا سے گندا ایپیسوڈ دیکھ سکتا ہوں، میں گندی سے گندی سیریل دیکھ سکتا ہوں، میں موبائل میں گندی سے گندی فلم دیکھ سکتا ہوں، میں موبائل میں گیم کھیل سکتا ہوں، میں موبائل میں نہ جانے کوئی ناچ دیکھ کر بعد میں وہ ڈانس کی پریکٹس بھی کر سکتا ہوں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا نا، رات کے سناٹے میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا نبی کو قیامت میں جواب دینا ہے، آپ نے اسی وقت سوئچ آف کر دیا اور چادر اوڑھ کر سو گئے، یہ سونا بھی عبادت ہوگا اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو پہلا کام تقوی میں یہ، اور دوسرا کام کیا ہے معلوم؟ تقوی کے 2 کام ہے، پہلا کام گناہ کی طاقت ہو، لیکن کس کے ڈر سے گناہ نہیں کرنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو، کس کے ڈر سے گناہ نہیں کرنے کا؟ اور اللہ تو خود کہتے میرا بندہ ڈر لے نا، مجھ سے ڈر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تجھے کیا کیا عطا کروں گا، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا، سب کچھ تجھے عطا کروں گا، تو جو مانگتا جائے گا وہ جنتوں پہ جنت تجھے عطا کروں گا، لیکن میرا بندہ ڈر جا، سب عبادت قبول کروں گا۔ تو آج سے کون کون تیار ہے؟ تقوی کی پہلی بات، گناہ ہمارے ساتھ، جیسے ابھی ہم جمعہ پڑھ کے نکلیں گے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، نکلے ہم باہر گئے اور کوئی عورت ہم کو سامنے نظر آئی، اچھا اگر ہم نے دیکھا، کون ہم کو یہاں کا امام صاحب روکے گا؟ کون مؤذن صاحب روکے گا؟ کون متولی صاحب روکے گا؟ کوئی نہیں، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میں عورت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ نے گردن یوں جھکا دی، جیسے نظر پڑی آپ نے گردن جھکائی، نہ میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کا ڈر ہے، مصطفیٰ کو قیامت میں جواب دینا ہے، وہ جو گردن جھکایا نا اس نے، اس وقت اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، بولو سبحان اللہ، کیونکہ میرے بندے نے گناہ کس کی وجہ سے چھوڑا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب۔ کون؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، نور اللہ مرقدہ، میں نے تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے بمبئی کی جامع مسجد میں، تو وہ کیا کہتے تھے، لوگ کہتے دعا قبول کب ہوگی، کب بڑی رات آئے گی دعا قبول ہوگی، بڑا دن آئے گا دعا قبول ہوگی، اور جمعہ کا دن آئے گا دعا قبول ہوگی، شب برات میں دعا قبول ہوگی، رمضان کی راتوں میں دعا قبول ہوگی۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا قسم اللہ کی، سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کا وقت گناہ کرنے کی طاقت ہے، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا، گردن جھکایا، اب مانگ لے، یہ وہ وقت ہے مانگتا جائے گا اللہ تیری مراد کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ تو پہلا کام آج ہم کو تقوی لے کے جانا ہے، پہلا کام گناہ سے اپنے آپ کو، صرف یہ زبان سے بولتے نہیں رہنے کا، اللہ سے بہت ڈر لگتا، اللہ سے بہت ڈر لگتا، اللہ سے بہت ڈر لگتا، اللہ ہماری سب باتوں کو جاننے والا، اللہ بھی فرشتوں کو کہتا ہوگا کیسا ڈھونگ کرتا ہے، ایک طرف ڈر لگتا ہے اور دوسری طرف ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا، تو یہ کون سا ڈر ہے، کائے کو ڈھونگ کرتا؟ آج تک بیوی کے سامنے جھوٹ بولا، اب اللہ ملے جھوٹ بولنے کے لیے؟
اور دوسری بات میرے دوستو ساتھ میں بولو، تقوی کا دوسرا مطلب ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وقت کم ہے میں جلدی جلدی بتا دوں. کیا ہوا اس کو؟ کوئی ٹینشن تو نہیں؟ ایک دم مراقبے میں چلا گیا نا. اچھا میں ایک دم میرے سامنے جو بیٹھتا ہے نا میرے کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر میں ابھی قسم کھاؤں، اللہ کی قسم، آپ سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. قاری صاحب کون سی بات بولنے جا رہے ہیں؟ باقاعدہ قسم کھائی قاری صاحب نے، اللہ کی قسم. آگے میرے کو جو بات کرنا ہے نا میں کہوں گا سنو میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں پروردگار کی قسم. آپ سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بہت امپورٹنٹ بات. اچھا یہ میرے قسم کھانے سے اتنی امپورٹنٹ بات، تو ہمارے نبی بھی تو بہت جگہ پر قسمیں کھائے. بولو کھائے کہ نہیں کھائے؟ ہمارے نبی کے قسم کھانے کا انداز، کبھی کبھی ہمارے نبی کہتے تھے واللہ اللہ کی قسم، کبھی باللہ اللہ کی قسم، کبھی تاللہ اللہ کی قسم، اور کبھی کبھی تو ہمارے نبی اتنی بڑی قسم کھاتے تھے والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات ہمارے نبی کرتے تھے صحابہ کے کان کھڑے ہو جاتے تھے. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ. میرے دوستو یہ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم مبارک سے بڑھ کر کوئی قسم نہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا اللہ نے بھی قرآن میں بہت قسمیں کھائی ہے. بولو اللہ نے بھی قرآن میں بہت جگہ قسمیں کھائی ہے. اور سچ بتاؤ اللہ کی قسم سے بڑھ کر کوئی قسم ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں بہت قسم کھائی، بہت قسمیں کھائی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھو گے کئی جگہوں پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے میرے پیارو. لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے ایک ساتھ میں 11 قسمیں کھائی ہے. ایک جگہ پورے قرآن میں. الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، ہاں ہاں بولو ہاں، من الجنۃ والناس پر قرآن ختم ہوتا. پورے 6666 آیتوں میں 11 قسمیں ایسی ہے جو اللہ نے ایک ہی ساتھ میں اٹھائی ہے. 11 قسمیں. تو سوچو معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. قاری احمد علی جیسا قاری احمد علی قسم کھاوے تو معاملہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ قسم کھاوے وہ تو ہے ہی بہت بڑا امپورٹنٹ معاملہ. اور پھر اللہ قسمیں کھاوے اور وہ بھی ایک ساتھ میں کتنی؟ 10+1 کتنی؟ آپ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ. آپ انگلی پر گنو گے نا اللہ کی 11 قسمیں. اللہ نے فرمایا آپ انگلی پر گنتے جانا، میں پڑھتے جا رہا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 11. کیونکہ اس میں سب جگہ جو واو آتا ہے نا، واو عربی گرامر میں اس واو کو کہتے ہیں للقسم. یہ واو کس کے لیے آیا ہے؟ قسم کھانے کے لیے آیا ہے. اب آپ لوگ دیکھتے جانا، میں ترجمہ کروں گا. آپ کو معلوم ہو گیا اللہ نے کتنی قسمیں کھائی؟ 11 قسمیں کھائی. سنتے جانا سنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی. سب سے پہلے والشمس، پڑھتے جاؤ والشمس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان پہ سورج نکلنے کی قسم. بولو آسمان پہ جو سورج آتا ہے اس سورج کی قسم. وضحاها، اور سورج کے اندر جو روشنی آتی ہے جس سے پورا اجالا اجالا ہوتا ہے اس اجالے کی قسم. بولو سبحان اللہ. سورج کی قسم، اجالے کی قسم. والقمر اذا تلاها، اندھیری رات میں جو چاند نکل کر سامنے آ گیا اللہ فرماتے وہ چاند کی قسم. بولو سبحان اللہ. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 ہو گئے. آگے والنہار اذا جلاها، اللہ فرماتے جب سے دنیا قائم ہوئی روزانہ دن آتا ہے، روزانہ دن آتا ہے، روزانہ دن آتا. کئی صحابہ آئے، کئی انبیاء آئے، کئی شیطان آئے، مگر دن روزانہ آتا ہے. تو آنے والے دن کی قسم. بولو سبحان اللہ. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. واللیل اذا یغشاها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دن ختم ہوتا ہے کیا آتی ہے؟ رات آتی ہے. جب جب دن ختم ہو جائے گا رات آئے گی، اندھیرا آئے گا، تاریکی آئے گی. تو اس رات کی قسم جو قیامت تک آتی رہے گی. بولو سبحان اللہ. 5 قسمیں ہو گئی نا. 6ٹھی قسم کھائی والسماء، اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں کی قسم.
آسمان وہ آسمان ہے کہ اس کی طرف آپ دیکھتے جاؤ گے کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے وہ آسمان کیسا پیارا آسمان. صحیح میں آپ آسمان کو دیکھو کوئی سوراخ نظر آئے گا نہیں. اب بارش کا موسم آئے گا تو دھڑا دھڑ بارش ہوتی ہے, تو سوراخ کہاں آ گیا, کہاں سے بارش آ گئی. اللہ کہتے آسمانوں کی قسم. اور پھر کیا کہتے وما بناگا, نمبر 7 وما بناگا. اللہ نے کہا آسمان کی قسم تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بنانے والے اللہ کی قسم. اللہ اپنی قسم کھا رہے لیکن انداز کیا ہے, آسمان کی قسم, اس کے بنانے والے کی قسم, کیونکہ اللہ کی قسم ایسا آسمان کوئی بنا نہیں. پھر اللہ فرماتے والارض, زمین کی قسم. کس کی قسم؟ ہم زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کے واسطے لڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے زمین کو اتنا پھیلایا ہے کوئی گن نہیں سکتا. یہ ایک زمین, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5, پھر 6, پھر 7, اور 7 زمین کے نیچے اللہ نے سمندر کو رکھا, اور قیامت میں اسی سمندر کو اللہ جہنم بنا دے گا. اللہ فرماتے وہ 7 زمین کی قسم. اور پھر کیا کہتے وما طحاغا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے 7 زمینیں بنائی, نیچے سمندر رکھا, اسی سمندر کو جہنم بنانے والا. اللہ فرماتے اس اللہ کی قسم. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 9 ہو گئی. 10ویں قسم وَنَفْسٍ, ہر جان کی قسم, کیونکہ جان ایسا ہے جو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. روح کوئی پیدا کر سکتا نہیں. آپ سٹیچو بناؤ, پتلا بناؤ, آپ بڑے بڑے بالی ووڈ والوں کا پتلا بناؤ, آپ برٹش کے میوزیم میں جاؤ, آپ کو بڑے بڑے ہالی ووڈ والوں کے پتلے ملیں گے. آپ کو ایسا لگے گا او یہ پکچر میں کام کرنے والا, اس کا اتنا بڑا پتلا, یہ تو ایسا لگتا ہے یہ وہی ہے, وہ وہی ہے, مگر اس کے اندر جان نہیں ہے. اللہ فرماتے انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے, 18,000 مخلوق کو جو میں نے جان دی اس جان کی قسم. اور آخر میں اللہ فرماتے وما سواہا, ان سب کو جان دینے والے اللہ کی قسم. بولو سبحان اللہ. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 11 قسمیں اللہ آپ نے کیوں کھائی؟ اللہ 11 قسمیں, اور ایک ہی صورت میں, ایک ہی جگہ پہ اللہ 11 قسمیں کیوں کھائی؟ اللہ نے جواب قسم, اس کا قسم کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 11 قسمیں کھانے کے بعد پہلے میری ایک بات سن لو, میری ایک بات سن لو. میں نے ہر انسان کے اندر 2 طاقتیں رکھی ہیں. ابھی قسم کا جواب نہیں, ابھی تو اللہ کہتے پہلے ایک بات سن لے, پھر آ رہا ہوں میں 11 قسمیں کیوں کھائے. پہلے ایک بات سن لے, میں نے ہر انسان کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے؟ 2, گناہ بھی کرنے کی اور نیکی بھی کرنے کی. گناہ کرنے کی بھی, اور ایک آدمی رات کو موبائل پر گندا کام بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا, ارے وہ بھی اللہ کا بندہ ہوگا جو رات کو سونے سے پہلے معلوم نہیں میں تہجد میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, چلو تہجد میں اٹھا تو پڑھ لوں گا, لیکن نہیں اٹھا تو ابھی سے میں پڑھ لوں. وضو کر لیا, 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا, پھر سو گیا. کہا اللہ اگر تہجد میں اٹھا تو تہجد بنا دینا, میں تو اسی کو تہجد بنا دینا. اللہ بھی کہتے جا میرا بندہ سلاتا رہوں گا اور تہجد والوں میں تیرا نام لکھتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. تو ایک وہ ہے جو موبائل پر گندا کام کرتا ہے, ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. اللہ کہتے میں نے دونوں طاقت دی ہے, لیکن 11 قسمیں کھا کر میں کہتا ہوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. میں آسان ترجمہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 11 قسمیں کھائیے. اے میرا بندہ, میری بندی, کان کھول کر سن لے, یہ اللہ قسمیں کھانے والا ہے, 11 قسمیں کھانے والا ہے. اور کیا ہے قسم کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن تھامے گا کامیاب ہو جائے گا, مصطفیٰ کا دامن توڑے گا دنیا آخرت دونوں میں برباد ہو جائے گا. میرے دوستو 2 کام تقوی, پہلا کام گناہ کی طاقت ہو اور گناہ نہیں کرے, اور دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن تھامے گا تو 11 قسموں کے بعد اللہ کہتے کامیاب ہو گیا. اور اگر مصطفیٰ کا دامن توڑے گا 11 قسموں کے بعد اللہ کہتے جا تو برباد ہو گیا. میرے دوستو مصطفیٰ کا دامن کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کا دامن کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقوی. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ تقوی میرے اندر کیسے آ جائے, کہ مصطفیٰ کا دامن میرے اندر کیسے آ جائے؟ گناہ کی طاقت ہے لیکن میں گناہ نہ کروں, یہ کیسے ہو جائے؟ اس کے لیے پہلے ایک واقعہ سنو. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے احد میدان, کون سا میدان؟ احد. اس میں ہمارے نبی نے اعلان کیا آؤ آؤ
احد میدان میں آ جاؤ. اعلان ہو گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہو گیا آؤ احد میدان میں آؤ. اے میرے پیارو اتنا میں آپ کو بتا دوں احد میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟ بہت بڑا المیہ تھا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سب کے جنازے رکھے ہوئے. اور ایک بات بتانا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مصطفیٰ اپنے امتی سے محبت کرتے. ماں کو پتا چلے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا باہر جنازہ رکھا ہے ماں بے ہوش ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ چلاتی کہ نہیں چلاتی؟ آپے کے باہر ہو جاتی ہے. ہمارے نبی پر کیا گزری ہوگی جب خبر ملی کہ 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. ان میں آپ کے چچا وہ بھی شہید ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ جنازے جو رکھے تھے نا تو وہ پہلا جنازہ دیکھا اور روئے, دوسرا جنازہ دیکھ کر روئے, تیسرا جنازہ دیکھ کر روئے, چوتھا جنازہ تو کوئی چادر ہٹانے کوئی تیار نہیں, کوئی چادر ہٹا. ہمارے نبی نے بار بار پوچھا یہ کون ہے؟ سب نے کہا میرے نبی آپ آگے بڑھے ان کے بارے میں. ہمارے نبی نے کہا لیکن ہے کون وہ تو بتاؤ. کہا یہ عمار ہے. کون ہے؟ عمار. عمار بن زیاد. پورا نام کیا ہے؟ حضرت عمار بن. تو ہمارے نبی نے کہا 25 سال کا جوان عمار. کہا وہی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا نا میں تو چہرہ دیکھوں گا. کیا چہرہ دیکھو گے؟ چہرہ ہوگا تو دیکھو گے نا. صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہے اور 2 آنکھیں, باقی کچھ بھی نظر نہیں آتا. پورا بدن لہو لہان, زخمی, شہید, روح نکل گئی. صرف ایک ایسا ہڈی ہے اور اس کے ساتھ 2 آنکھیں لٹک رہی ہے. ہمارے نبی نے کہا میں دیکھوں گا. صحابہ نے کہا آپ نہیں دیکھ پائیں گے. ہمارے نبی بیٹھ گئے. بولو ہمارے نبی بیٹھ گئے اور اپنی مبارک ہاتھ سے کفن کو ہٹایا. واقعتاً عمار کا چہرہ ایسا ہی تھا. لیکن کیا ہوا معلوم؟ اچانک یہ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہوا؟ ان عمارا قد فتح عینی. حدیث پاک میں لکھا وہ جو 2 آنکھیں نظر آتی تھی نا حضرت عمار نے وہ دونوں آنکھیں کھول دی. بولو دونوں آنکھیں. اب جتنے صحابہ وہاں تھے نا کہنے لگے اللہ کے رسول عجب ہو گیا, غضب ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ عمار نے آنکھیں کھولی. حالانکہ بدن میں لہو نہیں ہے, بدن میں خون نہیں ہے, روح نکل گئی ہے, انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, اور پھر بھی آنکھیں کھولی. ہمارے نبی نے کہا رأیتو, میں نے بھی دیکھا کہ عمار نے آنکھیں کھولی ہے. اس لیے کھولی ہے اس بیچارے کی زندگی میں کوئی تمنا رہ گئی. اس کی زندگی میں کوئی تمنا رہ گئی. آج وہ تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا عمار کر لو تمنا پوری کر لو. عمار اس حال میں بھی تم نے آنکھیں کھولی نا, اللہ نے کھلوائی نا, کر لو اپنی تمنا پوری کر لو. صحابہ کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم ہم نے دیکھا کہ عمار نے یہ جو اپنا ہڈی کا ڈھانچہ تھا نا اس کو اٹھایا. بولو اس کو اٹھایا اور نبی تو بیٹھے تھے نا, ہمارے نبی کے پاؤں پر رکھا اور وہ آنکھیں بند ہو گئی. ہمارے نبی نے کہا میرے عمار کی تمنا پوری ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے عمار, بولو بولو میرے عمار کی تمنا پوری ہو گئی. صحابہ کہنے لگے کیسے پوری ہو گئی؟ اللہ کے رسول کیسے پوری ہو گئی؟ کچھ تو کہا نہیں انہوں نے, کچھ تو بولا نہیں. کہا نا میرے عمار کی تمنا تھی جیا تھا مصطفیٰ کے قدموں پر, مروں گا بھی مصطفیٰ کے قدموں پر. جیا تھا بولو مصطفیٰ کے قدموں پر. دیکھو میں مر بھی رہا ہوں تو کس کے قدم پر ہوں؟ اللہ ایسی دولت ہم کو بھی نصیب فرمائے کہ جیے تو مصطفیٰ کی یادوں میں جیے اور مرے تو مصطفیٰ کی یادوں میں مرے. جیے تو مصطفیٰ کے قدموں پر جیے, مصطفیٰ کے طریقوں پر جیے. میرے دوستو ہمارا معاملہ بالکل الگ ہو گیا. وہ عمار تھے, مصطفیٰ کے قدموں پہ جیے, مصطفیٰ کے قدموں پہ انتقال ہوا. ہم غیروں کے چہرے پہ جیے اور غیروں کے چہرے پہ ہمارا انتقال ہو گیا. ہمارے چہرے پہ داڑھی کا ہے, اس کا مطلب غیروں کے چہرے پہ جیتا ہے اور ابھی آنکھ بند ہو گیا, اٹیک آیا, غیروں کے چہرے پہ مر گیا. جو مصطفیٰ کے چہرے پہ جیے گا, مصطفیٰ کے قدموں پہ جیے گا, مصطفیٰ کے قدموں پہ مرے گا, دکھتی بات ہے قیامت میں مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور جو غیروں کے طریقے پر جیے گا اور غیروں کے طریقے پر مرے گا. ہمارے یہاں شادی بیاہ جو ہوتی ہے اپنوں کا طریقہ ہے نا, اپنوں کا طریقہ. اتنی بڑی داڑھی, پورے صورت میں واہ واہ ہوتی ہے تمہارے نام کی, اور شادی کے ٹائم پہ خرافات خرافات خرافات.
کروڑوں روپے استعمال کرنا، اس کا مطلب ہے ڈھونگی آدمی ہے، غیروں کے طریقے پر جیا، غیروں کے طریقے پر مرے گا، اور اللہ نہ کرے قیامت میں غیروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کرو میرے دوستو، ابھی بھی توبہ کرو۔ خیر میں واپس اپنی بات پر آ کے بات ختم کرتا ہوں۔ تقوی شروع کس پر کیا تھا؟ تقوی میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 گناہ کی طاقت ہو پھر بھی اللہ کے ڈر سے گناہ، اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن۔ اب یہ آئے گا کیسے ہمارے اندر یہ تقوی؟ آج ہم سب چاہتے ہیں یہ بیان سننے کے بعد، میں بھی چاہتا ہوں بیان کرنے کے بعد کہ یہ تقوی میرے اندر آئے۔ آیا نہیں ہے؟ آئے، آپ کے اندر آئے۔ کیسے آئے گا؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ تقوی کیسے آئے گا۔ ہمارے نبی نے اتنا آسان کر دیا، قسم اللہ کی رحمت للعالمین تھے، امت پر بہت پیار تھا۔ جب پوچھا گیا کہ تقوی کیسے آئے گا، کہا بہت آسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے تقوی تیرے اندر آ جائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، فجر کی نماز، فجر اور دل میں اب اس کو پوچھو فجر نہیں پڑھا، کہے گا قاری صاحب آج کی بات کرتا ہے، عید پڑھا اس کے بعد کہاں پڑھا؟ عید پڑھا اس کے بعد کون سی فجر پڑھا؟ ایک بات کان کھول کر سنو، میں قسم کھا کر اب میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر، نماز ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے، نماز نہیں ہے ہزاروں قسمیں کھا لے، مصطفیٰ کا دامن کبھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ ہمارے نبی نے آخری وقت میں فرما دیا الصلاۃ الصلاۃ، اے میرا امتی میرا بننا چاہتا ہے تو نماز ہونا چاہیے۔ نبی کی نصیحت نہیں ہے، نبی کی وصیت ہے کہ نماز ہے تو مصطفیٰ ہے، نماز نہیں تو مصطفیٰ نہیں۔ تو آج سے ارادہ کرو، بہت بڑی بڑی عمر ہو گئی، 40 سال 50 سال 55 سال 60 سال، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور پھر رونا کیا روئے گا معلوم ہے؟ کاروبار چلتا تو ہے مگر برکت نہیں ہے، تو برکت کا دروازہ تو بند کر کے رکھا ہے۔ روزی کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت سنت پڑھا، 2 رکعت فرض پڑھا، اور اس کے بعد جب نکلا اللہ آسمان پر کہتے ہیں فرشتوں اس کی روزی کا دروازہ کھول دو، تو جب دروازہ کھولا وہاں تک تو لبے ٹانگ کر کے سویا تھا گھر میں۔ جب اللہ نے روزی کا دروازہ بند کر دیا تو روزی کہاں سے آئے گی؟ قرضے پہ قرضہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر سودی کاروبار میں جائے گا، پھر انٹرسٹ بڑھتا جائے گا، اور دیوا کا دیوا، دیوا کا دیوا، پھر موبائل کا بٹن سوئچ آف کر دے گا، پھر سورت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، پھر کہیں بہار بنگال کی طرف نکل جائے گا اور لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے چلا جائے گا۔ یہ غیروں کے طریقے پہ جیے گا، غیروں کے طریقے پر مرے گا۔ اس لیے آج سے ارادہ کر لو، سب بیان کا خلاصہ 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے گا، آج دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے گا، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اور نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ذکر کرنے والے، مجھے یاد کرنے والوں میں تیرا بھی نام آ جائے گا۔ تو سب کریں گے نا، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب 2 باتیں آپ کو کرنا ہے۔ ایک بات تو ہمارے بہت ہی پیارے عبدالرحیم بھائی، جو ہمارے حسن بھائی نا، حسن بھائی ادھر دیکھو، تم جب تک کھلاتے نہیں ہو وہاں تک تمہارا نام میری زبان پہ جلدی آتا نہیں۔ اللہ ہمارے حسن بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے گھر پر ہی دعوت ہے، فکر مت کرنا، 25-30 آدمی جمع ہو گئے ماشاءاللہ۔ اتنے جمع ہوتے، میرے کو تو کبھی کبھی کوئی میرے کو کہتا ہے قاری صاحب تو کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، مگر تیرے ساتھی جو آستین چڑھا چڑھا کے دیکھو، اس کی باڈی تو دیکھو، یہ کیسا دبلا پتلا تھا، آج کہاں پہاڑ بن کے آ گیا۔ تو 25-30 آدمی ایک ساتھ میں میرے ساتھ میں، معلوم ہے لوگوں نے میرے کو جمعہ کا بیان کرنے کا بنا کر دیا، کہا بیان کر کے چلا جا، باقی کھانے کی بات مت کر، 25-30 آدمی کو کون کھانا کھلائے گا؟ لیکن اللہ ہمارے حسن بھائی کو اچھا رکھے۔ ابھی رمضان کے بعد نا ان کے داماد کا عبدالرحیم بھائی کا انتقال ہو گیا۔ دعا کرے، جوان بچہ تھا، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ اب میرے پاس خالی 3 منٹ باقی ہے، 3 منٹ میں میرے کو ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے لائٹ بل بہت آتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ ہمارے گھر کا لائٹ بل آتا ہے تو ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ مسجد میں بھی ماشاءاللہ سولار کا کام ہو گیا، سولار کے چھپر بھی لگ گئے ماشاءاللہ۔
تعالیٰ 8.5 لاکھ روپے کا بجٹ تھا یہ مسجد کے سولار کا. الحمدللہ 3.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم. اور ایک بات بتاؤں، سولار لگانے والے کو کیا ملے گا؟ کوئی کہتا بھائی مسجد کا ممبر محراب ہوتا تو ہم کچھ کام بھی کرتے، اب مسجد کا سولار لگانا اس میں. بھائی سولار سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بجلی، پانی. اور آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، نام بولو، تمیم، وہ مسجد نبوی میں لائٹ لے کر آئے. کیسی لائٹ لے کر آئے؟ وہ الیکٹرک تو نہیں تھا، وہ کمکمے لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے چراغ لے کر آئے، نیچے تیل اوپر بتی، نیچے تیل، ایسے 100 لے کر آئے، 100، اور پوری مسجد نبوی میں لگا دیے. ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ مسجد میں لائٹ لگی ہے تو پوچھا کون یہ کمکمے چراغ لانے والا کون؟ سب نے کہا وہ کونے میں بیٹھے تمیم. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بلایا، گلے لگایا، پیشانی کو چوما، اور ہمارے نبی نے فرمایا تمیم میری 4 بیٹیوں کا نکاح ہو گیا ہے، اگر نہ ہوا ہوتا آج میری ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. میرے دوستو مسجد میں لائٹ کا انتظام کرنا، اس کو اللہ کے رسول کہہ رہے بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. آج وہی ہمارے پاس بھی وہی معاملہ آیا ہے. 5 لاکھ کا کام باقی ہے. ہمارے سورت والوں کے لیے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. چلو کھڑے ہو جاؤ، پھٹافٹ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، چلو سب لوگ سنت ادا کریں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وترك الصلاة من علامة النفاق، كما قال جل وعلا: مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فعباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي، أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كالأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، مل کر کھڑے رہیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم مولانا سيرات صاحب مختصر دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم، ندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا شفاء من كل داء وأولادا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم نفر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا في الجنة بنور القرآن ونجنا من النار بنور القرآن.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر وما بطن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن كل بلاء الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اے اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہرہ پوشیدہ تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ یا اللہ اتنے بڑے مجرم کے سامنے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہمیں شرم آتی ہے مالک، لیکن ایک اللہ کے ولی کا، ایک اللہ کے ولی کا حکم ہے کہ دعا کرو۔ نہ اللہ تو جانتا ہے ہم کس قدر زندگی گزار۔ اے اللہ اس ولی کامل کے، اس عابد کامل کے حکم کے تحت تیرے سامنے ہم نے بھیک کی جھولی پھیلائی ہے۔ اے اللہ ہماری بھیک کی جھولی کو مغفرت سے بھر دے، اللہ مغفرت سے بھر دے، اللہ مغفرت سے بھر دے، تیری ذات و صفات کے یقین سے بھر دے، اللہ تیری ذات و صفات کی یقین کے ساتھ دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرما، انہیں صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، ان کی پوری حفاظت فرما۔ امت کی بہت بڑی امانت ہے اللہ، اللہ امت کی بہت بڑی امانت ہے، ہمیں صحیح معنی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اللہ اس اللہ کے گھر میں اور جمعہ کے مبارک دن میں اے اللہ تیری طرف جوڑنے کی جو بات کی ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ بارگاہ میں قبول فرما، اور بارگاہ میں قبول فرما کر یا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے تمام کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، مالک مالا مال فرما دے، مالک مالا مال فرما دے۔ بھیک کی جولی پھیلا کر اے اللہ جمعہ کے دن میں قبولیت کی گھڑی میں اے اللہ علماء ہے، حفاظ ہے، مفتیان کرام ہے، جوان ہے، حفاظ ہے، اے اللہ سفید ریش والے اے اللہ تیرے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مالک، بہت ساری قبولیت کی نشانیاں اس مجمع میں موجود ہے مالک۔ اللہ تیری رحمت تو بہانے ڈھونڈا کرتی ہے، کریم آقا ہم تمام میں سے کسی ایک کو بہانے کے طور پہ قبول فرما کر پورے مجمع کو اے اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ عطا فرما دے۔ تیرے خزانے کی چیز ہے، مانگنے والے تیرے خزانے سے محروم نہیں ہوتے۔ کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ، رحیم تجھے تیرے رحم کا واسطہ، اے اللہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں، صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کے طفیل میں، اور اس وقت میں ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب رحمت برکاتہ کے طفیل میں اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ دعا قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ مجمع نے بہت اطمینان کے ساتھ بہت دیر تک بات سنی ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، صفات پیدا فرما لے، اللہ ایمان کامل کے ساتھ اور ایمان اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے مبارک جمعہ کے دن میں اور دوسرے دنوں میں اور اللہ تعالی نبیوں نے، اے اللہ ولیوں نے، صحابہ نے، تبع تابعین نے اس مبارک وقت میں جو دعائیں کی ہے، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی اسلام والی نصیب فرما دے، اللہ زندگی اسلام والی نصیب فرما دے، اور جس دن ہمارا ڈولا اے اللہ دنیا سے اٹھنے والا ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں، حجر اسود کے سامنے ہمارا منہ ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم کعبے کے پردے کو چوم رہے ہوں، اور ایسے وقت میں تیری طرف سے بلاوا آوے، ایسے بہترین موت نصیب فرما۔
سے بہترین موت نصیب فرما، یا مدینہ منورہ میں ہو، ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اکبر کے پاس ہو، حضور مبارک کا چہرہ ہمارے سامنے ہو اور ہمارا منہ ان کے سامنے ہو، اور ہم پڑھ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، اور ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما، مرنے کے بعد کی ساری منزلیں آسان فرما، اللہ آسان فرما دے، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔